اچھا ہے کہ آپ نا ہر عمل پیور اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، کیونکہ مصیبتوں میں وہ چیز کام آئے گی، ٹھیک ہے نا. جب آپ پہ مشکل وقت آئیں گے تو آپ وہ کوٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرائیڈ نہیں ہے. لیکن اس میں کی پوائنٹ پتہ ہے کیا ہے کہ اللہ سے امید لگانی ہے، انسانوں سے نہیں. بیچ میں کوئی پھر وہ شرک نہیں ہونا چاہیے، بیچ میں نہیں کوئی ہونا چاہیے اینٹی. ساری کی ساری امید اللہ تعالیٰ سے ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جلد آپ کو ایسی چیز دے دے گا کہ آپ کا غم اللہ ہلکا کر دے گا. اور یہ جو آیا ہے سب سے زیادہ ہوپ فل ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جلد تیرا رب تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا اور تو غمگین نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں ترس آتا کسی بندے پہ جو بہت زیادہ مشکلات میں، جیسے کسی نے مثال دی کہ شام میں ایک ماں تھی، اس کے 4 بچے تھے، اس کے گھر پہ بم گرا تو چاروں بچے فوت ہو گئے. تو اب وہ ماں اتنی پین میں ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس کا شوہر بھی مارا گیا، وہ بیوہ بھی ہو گئی، بچے بھی مارے گئے، اب وہ کرے کیا؟ تو اللہ کو نمبر 1 اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے سکتے ہیں. جیسے وہ واقعہ ہے کہ 3 لوگ غار میں تھے اور پتھر سامنے آ گیا، سٹک ہو گئے، نکلنے کا چانس ہی کوئی نہیں، تو اللہ نے پتھر ہٹا دیا. لیکن یہ کہ تینوں نے اپنے نیک عمل کا، ایک نے کہا اللہ میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں دودھ کا گلاس لے کے کھڑا رہا تجھے راضی کرنے کے لیے کہ اٹھیں گے تو میں پلا دوں گا، تو میں ساری رات کھڑا رہا، اگر تجھے یہ عمل پسند آیا تو اس کو پیچھے ہٹا دے. اللہ نے پیچھے ہٹا دیا تھوڑا سا. دوسرے نے کہا اللہ مجھے دعوت گناہ، میں گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے جب میں انٹر ہونے لگا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. تو میں اس وقت، اس مومنٹ پہ، اب یہ دیکھیں کتنی امید ہے اس کے پیچھے، اس شخص کے لیے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. ایک شخص یہاں تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب پیچھے سے گناہ کرتا آ رہا تھا نا، ایک دم تو نہیں بندہ یہاں پہ پہنچ جاتا زنا کرنے. اس کا مطلب اس کی پیچھے سے گناہ گار لائف چلی آ رہی، اس کو تھاٹس آتے ہوں گے، پتہ نہیں اس لیول پہ وہ آیا کیسے. لیکن جب وہ ایکسٹریم کرنے لگا، زنا کرنے لگا، تو اس عورت نے اسے یاد دلا دیا کہ اللہ سے ڈر جا. تو اس نے کہا میں ڈر گیا اللہ. اب اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا. حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار وہ تو پہلے سے گناہ کرتا آ رہا ہے، یہ کیا بڑی بات ہے، پیچھے ہٹ گیا. نہیں، اللہ کو یہی تو پسند آیا ہے کہ وہ میرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا. تو اللہ از آل اپریشیٹو، اللہ اپریشیٹ کرتا ہے. اللہ نے پتھر ہٹا دیا. تیسرے نے کہا اللہ میں نے جو ہے وہ کسی نے میرے پاس بکریاں رکھوائی تھیں، اور وہ یہ کہ اس کے بکریوں کے بچے ہو گئے، تو اس سے میں نے کچھ پروفٹ کما لیا. جب وہ واپس آیا میں نے اسے بکریاں بھی دی اور وہ پروفٹ بھی دیا. یعنی اس لیول کی آنیسٹی. تو اللہ اگر تجھے یہ پسند آیا ہے، تیرے لیے کیا تھا اور تجھے راضی کرنے کے لیے، تو پتھر مکمل ہٹ گیا. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنا وہ عمل آپ نوٹ کریں جو آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اچھا ہے کہ آپ نا ہر عمل پیور اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، کیونکہ مصیبتوں میں وہ چیز کام آئے گی، ٹھیک ہے نا. جب آپ پہ مشکل وقت آئیں گے تو آپ وہ کوٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرائیڈ نہیں ہے کوٹ کرنے میں، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے کہ اب آپ اپنا ہر عمل میک شور کریں گے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالصتاً میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ریوائز کرتے رہیں. اور یہ کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اسے پکارا جا سکتا ہے، اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. کہ اے اللہ تو الخبیر ہے، تو اللطیف ہے، اے اللہ تو الجبار ہے، اے اللہ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، وغیرہ وغیرہ. تو الفتاح ہے. الفتاح کون ہوتا ہے؟ کھولنے والا، راستے کھولنے والا. جب سارے راستے بند ہیں تو اللہ الفتاح ہے. تو یہ ہے اصل میں دعا کرنے کا طریقہ اور دعا کرنے کا ادب. تو اللطیف پہ میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ بات کروں. اور لاسٹ ایک لیسن میں نے آپ کو جو بتایا کہ 5واں لیسن جی، کہ جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا غم جو ہے وہ دور کر دے گا. تو اس لیے گیور بنیں. اور اس میں بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ یتیم کو نہ دھتکارو. اورفن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جو ایک اورفن کو ٹیک کیئر کرتا ہے تو وہ اور میں ایسے ہوں گے جنت میں. انگلیوں سے جو ہے وہ بتایا کہ بالکل ایسے ہوں گے. تو اس کے بارے میں ایک عالم سے میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اورفن کی ٹیک کیئر کا یہ مطلب نہیں کہ اسے منتھلی سپانسر کر دیا. اورفن کی ٹیک کیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی پرورش کی اور آپ نے اس کو کانسٹنٹلی لک آفٹر کیا. یہ ہے اصل میں اورفن کی ٹیک کیئر کرنا. تو بہرحال سورہ ضحیٰ از یور اینٹیڈوٹ. جب بھی آپ ڈاؤن ہوں سورہ ضحیٰ پہ غور کریں. اور یہ جو آیا ہے سب سے زیادہ ہوپ فل ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جلد تیرا رب تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا اور تو غمگین نہیں ہوگا. لیکن اس میں کی پوائنٹ پتہ ہے کیا ہے کہ اللہ سے امید لگانی ہے،
انسانوں سے نہیں، بیچ میں کوئی پھر وہ شرک نہیں ہونا چاہیے، بیچ میں نہیں کوئی ہونا چاہیے اینٹی، ساری کی ساری امید اللہ تعالیٰ سے ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جلد آپ کو ایسی چیز دے دے گا کہ آپ کا غم اللہ ہلکا کر دے گا۔ باقی آسانی کی دعا مانگنی چاہیے۔ دیکھیں حضرت یعقوب تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ وہ رو رو کے اندھے ہو گئے، یعنی حزن میں تھے، وہ کانسٹنٹ سٹیٹ آف غم میں تھے، لیکن پتہ نہیں ایسی کیا ان کے پاس پاور تھی کہ اس غم کے باوجود، اب یہ پاور وہی تھی ظاہر ہے، اللہ کا نالج تھا، اللہ کی طرف سے سکینت تھی، لیکن یہ کہ اتنا غم انہیں آیا، اتنا غم انہیں آیا کہ وہ روتے رہتے تھے اپنے بیٹے کے لیے، اور یہ کہ وہ اندھے ہو گئے رو رو کے۔ لیکن پھر اللہ نے ریلیف بھی دیا، بینائی واپس کی کہ نہیں کی، اور وہ کرنے کا طریقہ بھی متعین تھا پہلے سے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بڑی خوبصورت ایک مثال ہے نا کہ لاسٹ کلاس میں نے دی تھی، کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں ترس آتا کسی بندے پہ جو بہت زیادہ مشکلات میں ہے۔ جیسے کسی نے مثال دی کہ شام میں ایک ماں تھی، اس کے 4 بچے تھے، اس کے گھر پہ بم گرا تو چاروں بچے فوت ہو گئے، تو اب وہ ماں اتنی پین میں ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس کا شوہر بھی مارا گیا، وہ بیوہ بھی ہو گئی، بچے بھی مارے گیا، وہ کرے کیا؟ تو وہ کتنے غم میں اس ٹائم پہ، کیوں اللہ تعالیٰ کو اس پہ ترس نہیں آ رہا؟ کسی نے سوال پوچھا تو ہمارے ایک بھائی ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو، آپ کو نظر آ رہا ہے وہ عورت غم میں ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عورت جنت میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو فیوچر پتہ ہے، اللہ تعالیٰ اللطیف ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ ہوا ہے، لیکن یہ جو صبر کرے گی اس کے بدلے اس کا مقام کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، اور وہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی۔ تو ہو نوز، ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہ ہو۔ اور آج کا ٹیک اوے تھا اللطیف، یہ ویب سائٹ میں آپ کو بھیجتا ہوں انشاءاللہ، اس میں اللہ کے اور نام بھی اسی طرح ہیں کہ پہلے اس نام کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، پھر اس کے روٹ ورڈز بتائے جاتے ہیں، اس کے روٹ ورڈز کے میننگ، پھر اس کے امپلیکیشن کیا ہے، پھر آپ اس کو لائف میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت زبردست اللہ کے ناموں کو پڑھنے کا طریقہ ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت کچھ پتہ لگے گا، اس کو پڑھیں۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔